مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھنے کے لیے چلتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کا ڈر دل کے اندر آتا ہے تو یہ کان سننے کے لیے تو ہے مگر غلط نہیں سنتے ہیں، جب سنتے ہیں تو اچھی بات سنتے ہیں۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، اس بات سے پتہ چلا کہ انسان کے دل کا سنورنا ضروری ہے۔ اگر انسان کا دل سنور جائے، اگر انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو جائے، تو انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں، انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اے زبان تجھے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، اے قدم تجھے اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے، اے ہاتھ تجھے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر کو پیدا کر لو، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، انسان کے اعضاء سے ہی کام کرنے لگے گا۔ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے، میری طرف دیکھیں ذرا مچل کے کہیں یا رسول اللہ، انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب گناہ کیا کرتا ہے، انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یعنی کالا پڑنے لگتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، جیسے جیسے گناہ کرتا ہے انسان کا دل سیاہ پڑتا رہتا ہے، انسان کا دل کالا پڑتا رہتا ہے، انسان کو پھر احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس انسان گناہ کر رہا ہے، مگر اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے اللہ رب العزت کے مقدس قرآن سے آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر جان دیکھے گی کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یعنی قیامت کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، کچھ انسان یہ سوچتے ہیں یار گناہ کیا ہے تو دنیا کے اندر اس کی کوئی سزا ملنے والی نہیں ہے، انسان مر جائے گا بات ختم ہو جائے گی۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ انسان کی سوچ ہے، یہ انسان کی عقل ہے، مگر اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اگر دنیا میں رہنے کے بعد میں کسی انسان نے اگر نیک کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، اگر بھلا کام کیا ہے تو اس کا کام کرنا وہ انسان دیکھے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر دنیا میں رہنے کے بعد میں کسی انسان نے غلط کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، تو اس کے گناہ کو مٹا دیا نہیں جائے گا، بلکہ گناہ کرنے والا اگر اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، جیسے دنیا کی سزا ہے آخرت کی سزا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے ابھی ہمیں عقل عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں سوچنے کا مادہ دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھنے کا مادہ دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اگر گناہوں سے توبہ کر لی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سنیں آپ سنیں، انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، مگر اللہ رب العزت کی ایک مخلوق وہ ہے
کہ جو کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جس کام پہ لگا دیا ہے وہ پوری فرما برداری کے ساتھ میں اللہ رب العزت کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والو، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کچھ ذمہ داریاں دی ہے تو وہ اپنے کام کو مکمل طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ایک لمحہ بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں وہ لگے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والو، ایسا نہیں ہے کہ صرف فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے بلکہ انسان کی بھی ذمہ داری ہے۔ انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ رب العزت کو ایک مان لیا ہے، اب انسان کی بھی ذمہ داری ہے، انسان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر مالک نصاب ہونے کے بعد میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو، اپنے آپ کو آپ آوارہ نہ سمجھو، آپ بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بھی کچھ ذمہ داریاں دی ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے۔ قسم رب کعبہ کی، جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، ایمان سلامت ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو مژدہ سناتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے، بشارت ہے اس کے لیے جو ایمان لے کر کے آئے ہیں، اچھے کام کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے یہ انعام عطا فرمایا ہے، جب اللہ رب العزت کی انسان اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی جب انسان فرما برداری کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سر کو جھکاتا ہے، اللہ رب العزت اسے یوں ہی نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک اپنے کرم سے اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن یہ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آج ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے ہماری گناہ میں، دوپہر ہوتی ہے ہماری گناہ میں، شام ہوتی ہے ہماری گناہ میں، مگر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، ہمیں ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، کیا قبر کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا مرنے والے کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا ابھی اس سے سبق حاصل نہیں کیا ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اے مولائے کائنات، آپ ذرا نصیحت فرما دے، آپ کچھ مجھے نصیحت فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابھی ان لوگوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کاندوں نے جنازہ اٹھایا ہو، اپنے باپ کو جاتے ہوئے دیکھا ہو، اپنے دادا کو جاتے ہوئے دیکھا ہو، اپنے کنوے والوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہو، جس طرح سے وہ چلے گئے ہیں، ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، جس کو ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے۔ ہر انسان کی یہ سوچ ہے کہ یار بس دنیا میں کرے جاؤ یہی رہنا ہے۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں،
دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. جس طرح سے دنیا ہے دنیا یہ ختم ہو جائے گی. آخرت کی منزلیں طے ہوں گی. جب ہم دنیا کے لیے اس مختصر سی دنیا کے لیے کہ جس کا کچھ پتہ نہیں ہے, جس کے ٹائم کا کچھ پتہ نہیں ہے, کب اس کو چھوڑنا پڑ جائے, کب اس سے جانا پڑ جائے, کبھی اس کو الوداع کہنا پڑ جائے, ہم اس کے لیے اتنی تیاریاں کرتے ہیں. تو جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے, جس کی زندگی کا پتہ نہیں ہے, جس کی زندگی کا پتہ نہیں ہے, اس کے لیے ہم کب سوچتے ہیں, کب وقت نکالتے ہیں, کب ٹائم نکالتے ہیں. کبھی سوچا, کبھی آپ نے اس پہ توجہ کی نہیں نا مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں؟ ارے انسان وہ کامیاب نہیں ہے جو صرف دنیا کے لیے سوچے. اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے, کامیاب انسان وہ ہے کہ جو دنیا سے جاتے جاتے اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے جائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا ایمان سلامت ہو. اگر دنیا سے جائے تو اللہ کی عبادت کرتا کرتا چلا جائے. ارے ہم کیا, ہم تو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں پھر بھی نہیں سوچتے ہیں. میں ایک تاریخ کا اگر وقت ہو تو مولانا ناصر صاحب ایک تاریخ کا میں تھوڑا چیپٹر آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھتا ہوں. ایک نام تاریخ میں ملتا ہے جو مصطفیٰ کریم کے بڑے چہیتے صحابی ہے, جو جن کو مراد مصطفیٰ بھی کہا گیا ہے, جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعا میں مانگا ہے. جس راستے سے وہ ذات آ جائے شیطان اپنے راستے کو بدل دے, جس کا نام حضرت عمر فاروق اعظم ہے. کہہ دے محبت سے سبحان اللہ. ارے جی لگا کر کہہ دے یا رسول اللہ. نام تاریخ میں ملتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. جو تاریخ میں میری طرف دیکھیں, ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. تاریخ میں چلیے میں بتاؤں آپ آپ بس چہرے پر سنت ہے. بچے سے پیسے دے کے جا رہے ہیں, عالم لوگ ہو آپ لوگ. عالم نہیں یہ کچھ نہیں ہے, عالم سے باب نہیں جانتے, یہ عالم نہیں ہے, بس چہرے پر سنت رسول ہے. بچے سے پیسے دے جا رہے ہیں. اور یہ صرف جلسوں میں جا کر نعرے لگاتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کا گھر بار نہیں. میں بتا رہا ہوں کہہ دے محبت سے سبحان اللہ. کہہ دے یا رسول اللہ. میں ایک نام ذکر کر رہا تھا جو نام حضرت عمر فاروق اعظم ہے, جس کا نام دیکھے تو صحیح, جن کی صبح کہاں سے بن گیا تھا. ہلو محبت سے کہیں یا رسول اللہ. جن کی صبح مصطفیٰ کے ساتھ, جن کا سفر مصطفیٰ کے ساتھ, جن کا اٹھنا مصطفیٰ کے ساتھ, جن کا بیٹھنا مصطفیٰ کے ساتھ, نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر, نماز پڑھ رہے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے پیچھے, جن کی ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں گزر رہا ہے, جن کا ہر ٹائم مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. مگر مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو دن رات نیکی کر رہے ہیں, اور نیکی بھی ایسی ہے کہ جو کہ جنت میں لے کر کے جانے والی ہے, جس کو مصطفیٰ کریم نے جنتی کہا ہے. اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں, ان
کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا اتنا ڈر ہے، اللہ رب العزت کا اتنا خوف ہے، اللہ رب العزت کے ڈر سے اتنا لرزتے ہیں، جب حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے قرآن مقدس کی کوئی ایسی آیت کریمہ پڑھی جاتی، کوئی ایسی آیت کریمہ تلاوت کی جاتی جس میں اللہ رب العزت کے خوف کا ذکر ہوتا یا موت کا ذکر ہوتا، حضرت عمر فاروق اعظم کا حال یہ ہوتا تھا، آپ کے جسم کا رومٹا کھڑا ہو جاتا، آپ تھر تھرانے لگتے تھے، آپ کانپنے لگتے تھے۔ اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ کریم کے صحابی جو دن رات مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہو، مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ایسا ڈر ہے، تو ہمارے در میں، ہمارے دل میں کتنا اللہ رب العزت کا خوف ہونا چاہیے، کتنا ڈر ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور یاد آئی، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل، اگر وضاحت کی جائے کافی وقت لگے گا، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر اس انداز میں ہوئے کہ آپ کے آنسو نکل رہے تھے، حضرت جبرائیل رو رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں کون سی چیز نے رلا دیا، ذرا توجہ سے سماعت کرے، مچل کے کہیں یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل تمہیں کون سی چیز نے رلا دیا، تمہاری آنکھ میں آنسو کس وجہ سے ہے، کون سی چیز نے تمہیں رلا دیا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ان آنکھوں نے جب سے جہنم کو دیکھا ہے، جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے، جہنم کی سختیوں کو دیکھا ہے، اس دن سے میری آنکھ کا آنسو رکا نہیں ہے، لگاتار میری آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں اللہ رب العزت کی مجھ سے نافرمانی نہ ہو جائے اور مجھے جہنم میں جانے کا حکم مل جائے۔ اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، سید الملائکہ جہنم کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، اور ہم مصطفیٰ کے جلسے میں بیٹھتے ہیں، مصطفیٰ کے جلسے میں بیٹھتے ہیں، جہنم کی بات سنتے ہیں، اللہ کا عذاب کو سنتے ہیں، مگر کبھی ہمارا دل مایوس نہیں ہوتا ہے، کبھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، کبھی ہماری آنکھیں اشک بار نہیں ہوتی ہے۔ اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، دنیا میں انسان کتنا بڑا ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے یہاں پر وہی انسان بڑا رہے گا جو اللہ کی عبادت کرتا رہے گا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنا ہے، خوف خدا دل کے اندر پیدا کرنا ہے، اللہ رب العزت کا ڈر دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور اس ڈر یہ پیدا کیسے ہوگا؟ ہمیں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے، وقتاً فوقتاً قبرستان جا کر کے قبرستان میں جو قبریں بنی ہوئی ہے ان کو دیکھنا ہے، تاکہ دل کے اندر ڈر پیدا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر کے میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔